لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ اعراف ہے. اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس سورے میں زیادہ تر توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا بیان کیا گیا ہے، اور آخرت کا ذکر اس میں ہے، نبوت کی تفصیل بھی اس میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انذار زیادہ ہے، یعنی ڈرایا گیا ہے
کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، اور فرما برداری کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا۔ انذار اس میں تخویف زیادہ ہے بنسبت ترغیب کے، چنانچہ اس میں کہا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی فرما برداری کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اسی پر چلو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے بھی دوست ہوں، جن کو بھی تم پسند کرتے ہو، جن سے تعلق رکھتے ہو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کا اتباع نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پیروی نہ کرو۔ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم دھیان بہت کم دیتے ہو، نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ تمہیں نصیحت کی جا رہی، یہ پوری کتاب ہدایت ہے، نصیحت کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، لیکن تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ نصیحت حاصل نہیں کرنا، باتوں کو نہ ماننا، فرما برداری پہ نہ آنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور سن لو، تمہاری سمجھ میں اگر نہیں آتا ہے تو پرانے لوگوں کا قصہ، پرانے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ان پہ نظر ڈالو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، سنو تم سے پہلے بہت سی بستیاں، بہت سی آبادیاں، قریہ آبادی کو کہتے ہیں جس میں ایک معتدہ لوگ مخصوص انداز میں، مخصوص طریقے سے جو لوگ رہیں، اس علاقے کو قریہ کہا جاتا ہے، مراد اس سے آبادی ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی آبادیاں ہم نے ہلاک کر دی اس سے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے تخویف، انذار ہے، ڈرانے کی بات ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، خود ہم نے بہت ساری بستیوں کو اس سے پہلے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، باتیں نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور کس وقت ہلاک کیا، ہمارا عذاب کس وقت آیا، اس کی بات بتا رہے ہیں، ذرا اس کو دھیان سے، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا اس وقت جبکہ وہ رات کو آرام کر رہے تھے، رات کے وقت میں آ گیا۔ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا یہ کہ دن کے وقت میں جب وہ آرام کر رہے تھے، دونوں آرام کے وقت کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے۔ رات کو انسان آرام کرتا ہے یا پھر دن میں کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ قائلون سے مراد یہ ہے ایسا آرام کرنا جس میں تھوڑی دیر انسان آرام کرے، نیند اسے آئے یا نہ آئے، نیند ہو یا نہ ہو، لیکن آرام کر رہا ہے۔ یہ جو تھوڑی دیر آرام کا وقت ہے یہ غفلت کا وقت ہے، ذکر انسان عموماً اس وقت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح رات میں جب سو جاتا ہے تو ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہ دو وقتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس لیے کیا ہے جس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ انسان ان وقتوں میں غافل رہتا ہے، یعنی ایسے وقت میں ہمارا عذاب آ گیا جب وہ غفلت میں تھے، ان کو ہوش بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا ہے، راحت حاصل کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ آرام کے دوران ہم نے اپنا عذاب بھیج دیا اور پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ یہ ہے بہت ہی خوف کی بات ہے، بہت ہی ڈر کی بات ہے۔ قوم لوط پر عذاب کب آیا تھا؟ رات کے وقت میں آیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم پہ عذاب آ گیا تھا، دن میں آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، دن میں، رات میں جب وہ سو رہے تھے تب ہمارا عذاب آ گیا، یا دن میں جب وہ آرام کر رہے تھے تب عذاب آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ غفلت میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا استحضار رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ اسی پر محنت کرتے ہیں، اور یہ ساری محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت
لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھاتے تھے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، ہر حالت میں اللہ کا استحضار، وہ کوئی بھی دنیاوی بات آتی وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موڑ دیتے۔ یہی حال ان سے حاصل کر کے حضرات صحابہ کرام کا، اور یہی حال ہمارے اکابرین حضرات کا تھا۔ وہ خود بھی غفلت سے بہت دور رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر اور ان کے دل میں ہوتا تھا، اور جو ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اصلاح کے لیے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ، ان کو ہمیشہ یاد دلاتے، یہی مزاج بناتے کہ اس کو یاد رکھو، ذہن میں ہر وقت رہے، اللہ کا استحضار رہے، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ شاید ایک شعر میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، شاید وہ تمہاری طرف توجہ کرے اور تم اس وقت غافل رہو۔ اللہ کی توجہ ہماری کس وقت ہو جائے گی ہم نہیں جانتے، جس وقت توجہ ہوئی اس وقت ہم غفلت میں تھے، تو ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے گا بہت بڑا۔ تو غفلت کو خاص طور سے یہاں نمایاں کیا جا رہا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ غفلت کے وقت میں ہمارا عذاب آ گیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں، اور جب غفلت کے وقت عذاب آ گیا، اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ پہلے تو بہت لمبی چوڑی ہانک رہے تھے، میں یہ ہوں اور وہ ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، جیسا کہ انسان کی عادت ہے کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اپنی زبان سے مجبور ہو کے کہنے لگتا ہے کہ واقعی ہم ہی غلطی پر تھے، ہماری ہی نافرمانی تھی، ہماری نافرمانی سے ایسا ہو گیا۔ اس وقت کہتا ہے جب پکڑ میں آ جاتا ہے، ورنہ پکڑ سے پہلے تو ہم چمن دیگرے نیز، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں وہ ہوں، بہت بڑائی اس کے ذہن و دماغ میں رہتی ہے، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اسے کبھی خاموش رہنا پڑے تو خاموش رہتا ہے، کبھی بولنا پڑے تو بولتا ہے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کبھی اچھے کپڑے پہننے ہو تو اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، غرض کی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی ہر تدبیر کرتا ہے، کبھی جاگ کر ظاہر کرتا ہے، کبھی کچھ کھا کر، کبھی کچھ پی کر، ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ان ساری تدبیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہی سامنے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر، ذہن پر، دل میں ہونا چاہیے۔ اور جب پکڑ میں آ جاتا ہے انسان تو پھر یہی کہتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جب آ گیا ہمارا عذاب آ گیا، بس سب کے سب اب چیخنے لگے، چلانے لگے، پکارنے لگے، اس وقت کہنے لگے انا کنا ظالمین، ہم ہی نافرمان تھے، ہماری غلطی تھی، ہماری نافرمانیوں سے ایسا ہو گیا، ہماری نافرمانیوں سے ایسا ہو گیا۔ اس وقت پھر سب کچھ بھول جاتے، کچھ نہیں یاد رہتا ہے، بس اپنی بے بسی، اپنی عاجزی اور اپنی غلطی کی یاد اس وقت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، ڈرو، توجہ دو، سمجھو، اور ڈرانے کے لیے دیکھیے آگے کی آیت کیا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمارے لیے خوف دلانا ہے کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس میں انسانوں کا ذکر نہیں آ رہا کہ ہم نے بہت سے انسانوں کو، بہت سی بستیوں کو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی، پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری آبادی ختم کر دی گئی۔ اس میں زیادہ دہشت پھیلتی ہے، زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو خوف، اور اسی طریقے سے کہ جب وہ پکڑ میں آ گئے تو ان کی زبان پہ کیا تھا، بس سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ ہم نافرمان تھے، ہم نافرمان تھے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ خوب اچھی طرح سن لو، تم سب کو ہمارے سامنے حاضر ہونا، پہنچنا ہے ہمارے سامنے، تم سب کو پہنچنا ہے، جس حال میں ہو، جیسی زندگی گزارو، جہاں رہو، دنیا کے کسی کونے میں رہو، کسی گوشے میں رہو، کہیں رہو، ہمارے پاس آخر کار آنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تمہاری انتہا یہیں ہے، یہیں آؤ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، لوٹ کر کہیں بھی جاؤ گے تو یہیں لوٹ کر کے آؤ گے، ہمارے ہی طرف آؤ گے، اور جب ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے، کوئی بھی راستہ اپنا لو، کچھ بھی کر لو، آخر کار ہمارے پاس آنا ہے۔ جب ہمارے پاس آنا ہے تو سن لو، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ،
ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، حساب لیں گے، جب ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے تو وہ بھی سن لو، یہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، جن کے پاس رسول بھیجے گئے ہم ان سے سوال کریں گے۔ اب کن کے پاس رسول بھیجے گئے؟ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس بھیجے گئے۔ آپ نے اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے پاس رسول بنا کے بھیجا گیا، تم سب کے پاس، اور تا قیامت جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور قیامت تک آنے والے کے ساتھ ساتھ جس جگہ بھی آئیں گے، پوری زمین پر جہاں کہیں بھی ہوں گے، ان سب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس رسول بھیجا گیا ہے، لہذا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں ان سب سے ہم سوال کریں گے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ بہت ہی تاکید کے ساتھ قسم کھا کر کہتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے۔ اب بتائیے، تو ہمارے لیے خوف کی بات ہے، دہشت کی بات ہے، ڈر کی بات ہے کہ حاضر ہونا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، یا ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، یا ایک عام آدمی اپنے کسی بڑے کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اگر عدالت میں حاضری ہونا ہو اور خوف ہو کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، خوف ہوتا ہے، تو اسی طرح اس میں بھی خوف پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ان کی طرف سے سوال ہوگا۔ صرف حاضر ہو جانا نہیں ہے ہماری طرف سے، بلکہ ان کی طرف سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قسمیہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور آگے مزید خوف پیدا ہو جائے، مزید ڈر پیدا ہو جائے۔ کوئی انسان بری نہیں ہے اس بات سے کہ اس سے سوال کیا جائے، کوئی انسان بری نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہمیں اور ڈراتا ہے، کہہ رہا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم سوال کریں، دونوں سے سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کے پاس رسول بھیجے گئے ان سے بھی ہم پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور تمام رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے۔ کتنی سخت بات ہے اور کس قدر ڈرنے والی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا، جتنی امتیں گزری ہیں ان سب سے سوال کیا جائے گا، اور ان سب سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ڈرانے والی بات ہے، خوف والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اس وقت ظاہر ہوگا۔ اس جلال کی حالت میں سب کی حالت بہت ہی خوفناک حالت، بہت ہی خوفناک حالت ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، وہ خوف کے مارے ڈرتے کانپتے لرزتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، لوح محفوظ سے جو کچھ تم کو ملا تم نے اسے کیا کیا؟ یہ بہت ہی دہشت کے ساتھ، خوف کے ساتھ جواب دیں گے، یا اللہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا جائے، وہ آیا، کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حضرت اسرافیل کی طرف سے جو کچھ تمہیں ملا تم نے اسے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ میں نے اس کو رسولوں تک پہنچا دیا، رسولوں تک پہنچا دیا۔ اب رسولوں کو بلایا جائے گا، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اب یہ رسول یہ بھی لرزاں و ترساں ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا تو یہ جی جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب امتوں کو حاضر کریں گے، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہوا؟ امتوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹ بھی بول دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی آیا ہی نہیں، صاف جھٹلا دیں گے۔ اب جھٹلا دیں گے تب تو بہت پریشانی والی بات ہے،
अल्लाह ताला कहें ये तो झुटला रहे हैं, कह रहे आया ही नहीं कोई। तब जाकर के गवाही पेश होगी और उस गवाही में ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबी अत्तहिया की उम्मत पेश होगी और इनसे कहा जाएगा कि ये लोग गवाही देंगे कि नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यकीनन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे, यकीनन हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे। सबकी गवाही देंगे कि ये लोग आए थे और इन्होंने तबलीग का फर्ज अदा किया है, ये आए। तो फिर वो दूसरी उम्मतें जो झुटलाने वाली होंगी वो कहने लगे कि ये कैसे गवाही दे रहे हैं, ये तो थे ही नहीं इस वक्त जब हमारे पास हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे, जब हमारे पास हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे, तो ये थे ही नहीं। जब ये थे ही नहीं तो इनकी बात का कैसे एतबार है, ये कैसे गवाही दे रहे हैं। तब अब ये उम्मत अपनी सफाई पेश करेगी कि बेशक हम उस जमाने में नहीं थे, ये बात सही है, लेकिन हमारे पास सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन तमाम नबियों के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कुरान करीम लेकर के, और उन्होंने फरमाया हमें कि हाँ पिछले जमाने में फलां पैगंबर आए थे, फलां पैगंबर आए थे, तो हमने इनकी तस्दीक की है, इन्होंने बताया है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपने कहा जी हाँ बिल्कुल। अब इसी बात पर, इसी पर फैसला कर दिया जाएगा कि हाँ वाकई रसूल, तमाम रसूल तशरीफ लाए थे और तशरीफ लाकर उन्होंने अपना अपना फरीज़ा तबलीग अदा किया। इससे समझ में आता है कि कोई शख्स भी सवाल से मुस्तस्ना नहीं है, सवाल सबसे होगा। ये बात है, ये बात हमें बहुत ही डराने वाली है। चुनांचे ये आयत हमें डरा रही है, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम जरूर भी जरूर उन तमाम लोगों से सवाल करेंगे जिनके पास रसूल भेजे गए हैं। वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम जरूर भी जरूर रसूलों से भी सवाल करेंगे और रसूल भी उनके जवाब देंगे। तो जब रसूल खौफ के साथ जवाब देंगे, लर्जा और तरसा जवाब देंगे, तो हम उम्मतियों का हमारा क्या हाल होगा, सोचा जा सकता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात को ज़हन में रखना कि अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है, अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है। हमने दुनिया में देखा है बहुत लोगों को कि वो बहुत खुश व खुर्रम हैं, बहुत अच्छी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां कहीं ऐसा मसला आया कि किसी के सामने जवाबदेही है, बस उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, उनका अंदाज बदल जाता है, जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। जिस अंदाज पे खाते आ रहे थे वो खाने का अंदाज बदल जाता है, जिस अंदाज पे सोते आ रहे थे सोने का अंदाज बदल जाता है, और जिस अंदाज पे पहनते आ रहे थे पहनने का अंदाज बदल गया। आपने भी देखा होगा, आप लोग भी गौर कर सकते हैं, एक शख्स बहुत ही अच्छी जिंदगी बज़ाहिर गुजारता रहता है, जहां मसला आया कि कहीं जवाबदेही है, कहीं हाजिरी है और वहां ये करना, बस अब देखिए सब कुछ बदल जाता, खाने के औकात बदल जाते, सोने के औकात बदल जाते, पहनने के अंदाज बदल, गुफ्तगू करने का अंदाज बदल जाता, कहता कुछ बोलने का जी नहीं चाह रहा, अच्छा नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह। क्यों? उसके दिमाग पे ये सवार हो गया है कि मुझे जवाब देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा में इसी बात की तरफ हम सबको दावत दे रहे हैं कि सुनो, तुमसे सवाल किया जाएगा, तुम्हारे ज़हन और दिमाग पे ये बात सवार रहना चाहिए कि हमसे सवाल होगा और हमें जवाब देना है, लिहाजा उसकी तैयारी। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क़यामत कब आएगी? आपने पूछा क्या तैयारी की है? तो पूछ रहा है कि क़यामत कब आएगी, आप उससे पूछे तुम्हारी तैयारी क्या है? तो मतलब यही है कि हमें तैयारी करते रहना होगा, और जो इनसे सवाल होगा और जवाब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल और जवाब, ये जो अदालत का उसूल है, इंसाफ का जो उसूल है कि जरह हो और गवाहियां हो, ताकि हर बात सबूत को पहुंच जाए, किसी को किसी तरह का कोई शक व शुबहा और किसी को किसी के एतराज की गुंजाइश न रहे। अगर अल्लाह ताला सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक फैसला कर दें, बेशक उनको हक है, वो मालिक कायनात हैं और उनके इल्म में सब कुछ है, लिहाजा अपने इल्म के मुताबिक अगर फैसला कर दें तो कहने वाले कह सकते हैं, जैसा कि उस दिन कहेंगे कि बहुत से नबियों के बारे में कह दें हमारे पास कोई आया ही नहीं, तो इसने यहां भी कह सकते थे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, नाउज़ुबिल्लाह, ये इंसान कह सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इस शुबहे को खत्म ही कर दिया
کہ ہم اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تمہارے سامنے، اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جو عدالت کا اصول ہے اس اصول کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ گواہیاں ہوں گی، عدالتیں لگیں گی، اور لوگوں سے سوالات ہوں گے، لوگ جواب دیں گے، اور سن لیجیے کوئی غلط جواب دے گا تو بھی ہمارے علم ہے، صحیح جواب دے گا تو بھی ہمارے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم خود اب ان کو بیان کریں گے اپنے علم کی روشنی، جو کچھ ہمارے علم میں ہے اب ہم اپنے علم کی روشنی میں بیان کریں گے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے علم میں ہے، ہم جان رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے، سب ہم جان رہے ہیں، لیکن یہ گواہیاں اور یہ اصول کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا، ہو گیا، اب ہم اپنے علم کے مطابق ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور سن لو وما کننا غائبین، کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کسی کو کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ فلاں وقت تو شاید وہ نہ رہے ہوں، کہا وما کننا غائبین، ہم کسی وقت بھی غائب نہیں ہیں۔ ہر شخص جب وہ تنہائی میں کچھ کر رہا ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہیں، اور مجمع میں کچھ کر رہا ہے تو بھی اس کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلی امتیں تھیں ان کے سامنے بھی حاضر ہیں، موجودہ امت ہے ان کے سامنے بھی ہم حاضر ہیں، آنے والی امت اس کے سامنے بھی، ہر وقت ہر ایک کے سامنے حاضر ہے۔ وما کننا غائبین، ہم کو غائب مت سمجھنا۔ کس قدر یہ آیت ڈرا رہی ہے، ہم کو سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں، حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ اور انسان جس سے بھی ڈرتا ہے جب وہ نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا اطمینان ہو جاتا ہے، جیسے بچہ اگر استاد سے ڈرتا، استاد سامنے نہیں ہے تو تھوڑا اس کو سکون ملا کہ ابھی نہیں ہے سامنے، اس کے خوف میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جس سے ڈر رہا، جس سے اس کا معاملہ وہ اگر سامنے نہیں ہے تو وہ راحت کی سانس لیتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کوئی لمحہ نہیں تمہارے ساتھ ہے کہ ہم نہیں ہیں، ایسا کوئی لمحہ تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اس میں نہیں ہیں، اور ہر چیز کو ہم بیان کریں گے اپنے علم کی روشنی میں، اپنے علم کے مطابق۔ وما کننا غائبین، ہم بالکل غائب نہیں ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ واقعی یہ آیتیں ہمیں بہت ہی ڈرا رہی ہیں، ہمیں تنبیہ کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اور آخر میں آخر کی اس رکوع کے آخر کی جو آیات ہیں اس میں فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، سن لو، خوب اچھی طرح سن لو کہ اس دن تمام اعمال وزن کیے جائیں، اور یہ وزن کرنا حق ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ حق ہے، بالکل یقینی بات ہے، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن یقینی طور پر وزن کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے اور ہر شخص کے اعمال اس میں تولے جائیں گے۔ ہم صرف زبانی کہہ دیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تھی، پورا رمضان روزہ رکھ لیا تھا، ہم صرف زبانی کہہ دیں کہ ہم نے یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، ہماری یہ بات فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، لکھا ہوا تو موجود ہوگا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے مثلا نماز قضا نہیں کی، یہ وہ شخص ہے جو پابندی سے تلاوت کرتا رہا، یہ وہ شخص ہے جس کا روزہ کبھی ناغا نہیں ہوا، پابندی سے رمضان کا روزہ رکھتا رہا، یہ سب تو لکھا ہوا ہی ہے۔ صرف یہ لکھا ہوا ہو جانے کی وجہ سے ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وزن کریں گے، وزن ہوگا، ایک ایک عمل وزن ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، وزن ہوگا، اور یہ وزن سب کچھ کھول کے رکھ دے گا کہ ہماری نماز کا وزن کیا تھا۔ نماز تو ہے، لکھا ہوا کہ ہاں صاحب انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، بڑی پابندی سے نماز پڑھتے، نماز قضا کبھی نہیں ہے، لیکن جب وزن کیا جائے گا تو وزن صحیح فیصلہ کر دے گا کہ ہماری اس نماز کا وزن کیا تھا۔ یاد رکھیے نماز میں یا کسی بھی عمل میں اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اعمال چاہے بڑے بڑے نظر آ رہے ہوں، کوئی وزن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرما دی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اس کا کوئی وزن ہی نہیں رکھیں گے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بہت دبلے پتلے تھے، خاص طور سے ان کی پیر کی پنڈلیاں بہت ہی پتلی تھی۔ ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، لوگوں کو ان کی پنڈلی نظر آ گئی، پنڈلی دیکھ کر ہنسی آ گئی، لوگ اتنی پتلی پنڈلی۔
اس قدر دبلے پتلے انسان تھے، خاص طور سے پیر کی پنڈلیاں ان کی بہت پتلی تھی. وہ ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پنڈلیوں کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا ان کا وزن بہت ہے. ان کی پنڈلیوں کی باریکی اور پتلے پن کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا ان کا وزن بہت ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن کا انداز کچھ اور ہے. ہم یہ ظاہری طور پر کہ اس کا بدن بہت موٹا ہے، اس کی ہڈی بہت بڑی ہے لہذا اس کا وزن زیادہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس کی نمازیں بہت ہیں لہذا اس کا وزن زیادہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے مطابق جو عمل ہوگا اس میں وزن ہوگا اور اس کے بغیر اس پہ کوئی وزن نہیں ہوگا. اب تو یہ آیت تو اور زیادہ ڈرا دیتی کہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں وزن پیدا کرنا، اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ وزن پیدا کرنا ہے. آپ بارہا سنتے آئے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نماز ایسی ہوگی جو ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، یعنی اس نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، اس نماز کا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف نماز پڑھ لینے کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے. نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ اس نماز میں وزن پیدا ہو. اسی طرح روزہ، صرف روزہ رکھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس روزے میں وزن پیدا کرنا. ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ روزے کو بھی غفلت کے ساتھ رکھتے ہیں. دن بھر روزہ رکھا لیکن اللہ کی یاد کی توفیق نہیں پیدا ہو سکی صحیح طریقے سے، اللہ کا ذکر کی توفیق نہیں ہو سکی صحیح طریقے سے. آدھا دن سو کے گزارا، آدھا دن باتوں میں گزار دیا. اس طرح کا بھی روزہ لوگ گزار دیتے ہیں. تو وہ روزہ ہوا تو صحیح، روزہ تو ہو گیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزہ نہیں رکھا، یہ نہیں لکھا گیا کہ روزہ نہیں رکھا، لیکن جب اس روزے کا وزن کیا گیا تو معلوم ہے کوئی وزن ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں ہے، بے وزن ہو گیا. بے وزن ہو گیا تو وہ تو جنت میں لے جانے والا نہیں ہو پائے گا. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ جب وزن کیا جائے گا اگر ذرہ برابر بھی نیکی بڑھ گئی تو وہ نیکی کے ذریعے وہ جنت میں چلا جائے گا. اور خدا نہ خواستہ صرف ذرہ برابر اگر اس کی بدی بڑھ گئی تو اس بدی کے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ذکر آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکا ہے. اور یہ بھی آ چکا ہے کہ اور اگر دونوں کے دونوں برابر ہو گئے، ذرہ برابر نہ نیکی زیادہ ہوئی، ذرہ برابر نہ بدی ظاہر زیادہ ہوئی، دونوں ہی برابر ہو گئے تو ایسے لوگ اعراف میں جائیں گے. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی. جب ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو ہم کو اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے اہم کام ہے. آج کل ہم لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم بطور خاص ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جس کے سب سے پہلے مخاطب ہم خود اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور آپ تمام حضرات کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں. صرف نیک اعمال کر لینے کو کافی نہیں سمجھنا ہے، نیک اعمال کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے، بلکہ نیک اعمال کرنے کے دوران اس میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. پہلے ہی سے فکر میں لگ جائیں کہ ہم کو اپنے اس عمل میں وزن پیدا کرنا. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری نماز اچھی ہونی چاہیے. ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، ہمارا روزہ اچھا ہونا چاہیے. ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، ہماری تلاوت اچھی ہونی چاہیے. ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں، ہمارا نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم جنازہ لے کر جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے تو ہمارا یہ دفن کرنا سنت کے مطابق ہونا چاہیے. غرض کی ہر عمل میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. جس قدر سنت سے قریب ہوگا اسی قدر اس کا وزن بڑھے. جس قدر سنت سے قریب ہوگا اتنا وزن بڑھے گا، اور جتنا سنت سے دور ہوگا، جتنا صحیح طریقے سے دور ہوگا، اتنا اس کا وزن گھٹتا چلا جائے گا. تو وزن کو اپنے اعمال میں وزن کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو مہربان ہیں، مہربانی فرماتے ہی رہیں گے. روایات میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال کا دفتر، رجسٹر، اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا. ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک نظر آئے گا. اتنے اس کے اعمال، چونکہ اس کی زندگی کا سارا عمل لکھا ہوا ہے اس لیے وہ دفتر، وہ رجسٹر بڑا ہی ہوگا. اور
جب سارے رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، دکھلا دیا جائے گا، دیکھ لے گا تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جا رہی وہاں تک اس کا رجسٹر پھیلا ہوا دکھلا دیا جائے گا۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے بتا جو کچھ اس میں لکھا سب صحیح ہے یا کچھ غلط بھی ہے؟ تو کہے گا لا یا رب بھی، نہیں میرے رب بالکل اس میں کچھ غلط نہیں ہے، سب صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا یہ بتا جو لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں کیا انہوں نے کچھ غلط لکھ دیا ہے، کچھ کمی کر دی، کچھ بیشی کر دی؟ پھر یہ کہے گا لا یا رب نہیں ہے میرے رب ایسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی بیشی نہیں کی، بالکل جو ہے وہی لکھا صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں اچھا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کچھ ہے کہنے کا؟ کچھ کہے گا کچھ نہیں، کہیں سے کچھ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو گناہ ایک پر ایک گناہ اس کے سامنے لا دیا گیا، مایوس ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اب تو جہنم میں جانے کے لیے گویا سمجھ جائے گا سارا ثبوت مہیا ہو چکا ہے، ہم نے اپنا اقرار بھی کر لیا، وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، جہنم میں جانے کے لیے مجبوراً تیار ہو جائے گا کہ اب تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکو۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اللہ تعالیٰ، فرمائیں یہ ایک پرچی ہے جو میرے پاس محفوظ ہے تمہاری، اب ہم اس کو رکھیں گے۔ یہ بہت ہی حیرت سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اتنے بڑے بڑے دفتر، اتنا سارا رجسٹر جو یہاں سے وہاں تک تا حد نگاہ ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پرچی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہری بات تو یہی ہے کہ کیا حیثیت ہوگی، اس لیے وہ یہی کہے گا کہ اللہ اس چھوٹی سی پرچی میں کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہوگی اتنوں کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ اس کے سارے اعمال کا رجسٹر جو یہاں سے وہاں تک نظر آ رہا سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پرچی کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ اس پرچی کو نکالیں گے، اس پرچی کو اس پہ رکھیں گے، بس اس کا رکھنا ہوگا، یہ پلہ جھک جائے گا، یہ پلہ جھک جائے گا، یہ شخص حیران ہو جائے گا کیا ہے؟ کہا اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے زیادہ کچھ وزنی نہیں ہو سکتا، بس یہ ایک پرچی جس میں اللہ کا نام ہوگا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ہوگا، اس ایک شہادت کی وجہ سے اس کی نیکی کا پلہ جھک جائے گا اور جنت کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ جنت میں جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ والا پیدا ہو جائے جو اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ وزن والا اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار بھی ہم سے نکل گیا تو بس ہماری زندگی کہ ہمارا بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہماری زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جائے جس میں یہ وزن پیدا ہو۔ ہم سرسری یوں ہی چلتے پھرتے بغیر کسی دھیان دیے ہوئے اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں کلمے، اس میں وزن نہیں پیدا ہوتا۔ تو صحیح وزن پیدا کرنے کے لیے دھیان سے، توجہ سے، استحضار کے ساتھ اس کو کرنا ہوگا۔ یہ ہے کس قدر قیمتی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص مقام پہ کھڑے ہوں گے، ان کو ایک خاص مقام پہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے تاکہ یہ دیکھیں یہ سب ہماری ضروریت ہے، ہماری اولاد ہے، کن کو جہنم میں لے جایا جا رہا، کن کو جنت میں لے جایا جا رہا، ان کے سامنے سے سب کو گزارا جائے گا۔ تو ایک امت محمدیہ کا ایک امتی ہوگا، اسے بھی لے جایا جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کا امتی ہے لے جایا جا رہا، ہماری ضروریت ہے، آپ کا امتی ہے لے جایا جا رہا۔ آپ فوراً آواز دیں گے اے اللہ کے کارندوں رک جاؤ رک جاؤ، فرشتوں کو آپ آواز دیں گے، فرشتے کہیں گے ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں، جو حکم ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ میرا امتی ہے اسے لے جایا جا رہا، اللہ تعالیٰ آواز دیں گے اے فرشتوں، اے میرے کام کرنے والوں، محمد کی بات سن لو، یہ بس وہ فوراً رک جائیں، پھر اس کو واپس لایا جائے گا
اور اس کا अमाल वजन किया जाएगा, तो पहले तो वजन हो ही चुका है, वजन के बाद ही वो ले जाया जा रहा था, लेकिन दोबारा वजन होगा। और दोबारा वजन की सूरत में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से एक चीज निकालेंगे। हदीस में लफ्ज है कि उंगली के पोरे के बराबर, ये उंगली का पहला जोड़ जो होता है इसको उंगली का पोरा कहते हैं, उंगली के पोरे के बराबर एक चीज निकालेंगे और निकाल के उसके पल्ले में रखेंगे। ये रखना होगा कि वो पल्ला झुक जाए और उसके बारे में फैसला हो जाएगा। फरिश्ते ऐलान कर देंगे खुशी से, ये कामयाब हो गया और हमेशा के लिए कामयाब, ये कामयाब हो गया और हमेशा के लिए कामयाब हो गया, ये ऐलान होगा। अब उसे जन्नत की तरफ ले जाने लग जाएंगे लोग। फिर वो खुद कहेगा रोको रोको रोको, मुझे इनसे मिलने दो, मुझे इनसे मिलने दो। अब वो रोक दिया जाएगा, फरिश्ते रोक देंगे। ये इनसे कहेगा आप कौन साहब हैं, इतना खूबसूरत आपका चेहरा है, इतना हसीन आपका चेहरा है और इतने अखलाक आपके बुलंद हैं, आपने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया है जब हमारा फैसला जहन्नम का हो चुका था, कोई अब चारा नहीं रह गया था, कुछ भी नहीं रह गया था, आप कौन हैं मुझे बता दें। तो आप फरमाएंगे ऐ शख्स, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने जो कुछ भी किया किया, लेकिन जो तुम दरूद पढ़ते थे मेरे पास, वो मैंने अपने पास महफूज रखा था, वो मैंने तुम्हें दिया। एक ऐसे वक्त में उस दरूद का बदला मैंने तुम्हें दे दिया जब तुम फंस गए थे, जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रह गया था, जब तुम्हारे हक में फैसला हो चुका था जहन्नम का। एक सख्त तरीन हालत थी, उस सख्त तरीन हालत में मैंने उसका बदला तुम्हें दे दिया। ये है अल्लाह ताला जो पहली हदीस मैंने बयान की, और ये है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस हदीस पे हमने जिक्र किया। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें हमेशा इस फिक्र में रहना चाहिए कि कैसे हम दिल से अल्लाह का नाम ले लें जिसमें वजन पैदा हो जाए, और कैसे हम दरूद शरीफ ध्यान से पढ़ें कि वो दरूद शरीफ हमारे काम आ जाए। हम लोग दरूद शरीफ पढ़ने में बहुत बेहतियाती करते हैं, बहुत कमी भी करते हैं। हमें दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक ही नहीं, ये हम आम मुआशरे की बात कर रहे हैं, हमें दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती। नमाज में जो दरूद पढ़ लिया, वो भी बेध्यानी से पढ़ लिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आपको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो हमें दरूद पढ़ना चाहिए। जबकि दरूद के फजाइल भी बहुत हैं, तो उन फजाइल को सामने रख करके हमें दरूद पढ़ना चाहिए। ये क्या कम फजीलत है कि ऐसे वक्त में जब हम फंस जाएंगे, जब जहन्नम का फैसला होगा, उस वक्त हमारा ये दरूद पढ़ा हुआ काम आ जाएगा और हमें जन्नत में लेके चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए दरूद का मामूल बना लेना चाहिए। कम अज कम मैं आप तमाम से ये कह रहा हूं और अपने आप से भी कि कम अज कम सुबह को 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए, ताकि ये दरूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दे। और दरूद पढ़ने का एक फायदा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल में बैठती है दरूद शरीफ पढ़ने से। आप दरूद शरीफ पढ़ के पाबंदी से पढ़ें, फिर देखें आपके दिल में मोहब्बत जोश जन होगी। तो मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, तो दरूद शरीफ का एहतमाम करना है। ज्यादा नहीं हम कह रहे, सिर्फ 100। और नमाज में जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं बहुत बड़ा दरूद है, बहुत बड़ा दरूद है, तो हम कहते हैं छोटा ही दरूद पढ़ लीजिए। लेकिन दरूद पढ़ लीजिए, कोई भी दरूद जो याद है छोटा, मगर वो दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ दरूद हो, क्योंकि उसमें बरकत है, उसमें नूर है। अपने से बनाया हुआ दरूद पढ़ने लग जाएंगे तो उस दरूद में वो नूर कहाँ से आएगा, वो बरकत कहाँ से आएगी। और दरूद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बहुत निकले हुए दरूद है, छोटे बड़े बहुत तरह के दरूद हैं। आप उसे हासिल करें, मालूम करें और उसे पढ़ना शुरू करें। सबसे छोटा तो मशहूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद है। आप इतने ही पढ़ लें, इसी को 100 बार पढ़ लिया करें, सुबह 100 बार, शाम 100 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ ले, तो भी हमें दरूद पढ़ने की फजीलत इंशाअल्लाह मिलने लगेगी। इसी तरह कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका भी एहतमाम कर लेना चाहिए। इसको भी सुबह सुबह 100 मरतबा पढ़ लेना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह पढ़ते रहना चाहिए। और उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से करना चाहिए और इसमें वजन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल वज़्नु यौमइदिन हक़, सुनो वजन करना उस दिन बिल्कुल बरहक है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिनका पल्ला नेकियों का भारी हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग कामयाब।
فرشتے اعلان کر دیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلہ جھک گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا، اپنی جان کو نقصان پہنچا دیا، اپنی ذات کو نقصان پہنچا دیا. کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. انکار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے. گویا آیات کا انکار کرنا یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، اور ظلم کا نتیجہ بالکل ظاہر ہے کہ اعمال کا پلہ ہمارا بدیوں والا بڑھ جائے گا اور نیکیوں والا گھٹ جائے گا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. بس یہیں پر بات مکمل. خلاصہ یہی سامنے آیا کہ اعمال کثرت سے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور نہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، صحیح طریقے سے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، صحیح طریقے سے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے، ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما دیجئے. جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجئے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجئے، ان کی ہمتوں کو بلند فرما دیجئے، ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے. یا اللہ ان کی مدد فرمائیے. یا اکرم الاکرمین، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا